آدم و حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا، اس لیے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کو وہاں جانا منع نہ کیا گیا تھا، یعنی اس کا جانا آنا بند نہ ہوا تھا، اور یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازے جنت پر آیا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے آدم و حوا علیہ السلام کو دروازہ جنت تک لے کے آنا چاہیے، اور ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو منہ میں لے کر جنت کی دیوار پر اس وقت پہنچا دینا جب کہ آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے ہوں۔ یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم و حوا کے سامنے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں حضرات رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دونوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازہ جنت پر آ گیا، جس کے ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا، شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور اس کو کچھ کہا، اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ شیطان تو جنت کے باہر رہا اور آدم علیہ السلام اندر، اور پھر ان کی گفتگو ہو گئی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، شیطان بہرحال ان کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی ہے، میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا جس کے سبب میں ملعون ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ کو مجھ سے جو غصہ ہے وہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کر بولا، آپ اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے، جس سے کہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جان کنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پٹکانا، روح کا نکلنا، تڑپنا وغیرہ ان کو دکھایا۔ یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، قرآن کریم نے خود اس کا کلام نقل فرمایا ہے کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وما ملک لا یبلا، سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان صاحبوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ فرمایا، یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اگر ہم یہ درخت کھا لیں تو اس کے عطاب میں آ جائیں گے، اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اس کے پاس سے کیوں منع کیا جاتا؟ شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، سورہ اعراف میں ہے، یعنی رب تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ
اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے اور حق تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے، فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھو، بادشاہ بھی اس شخص کو کہیں کا حاکم بنا کے بھیجتا ہے جو بادشاہ کی دوری گوارا کر سکے، اور اس درخت کا کھانے والا کبھی بحث سے نہیں نکل سکتا، اور یہاں موت نہیں، چونکہ تمہیں خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ حق تعالیٰ کی یہ ممانت جو ہے وہ تحریمی نہیں ہے، یہ ممانت جو ہے وہ تنزیہی ہے، اور تنزیہ کی پہچان یہی ہے کہ جو انسان کے دنیاوی فائدے کی خاطر کی جائے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، سورہ بقرہ میں ہے، قرض کم ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا، نیز تمہیں رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے۔ آپ پاس نہ جائیں، لا میں دیتا ہوں، کھا آپ لیں۔ اگر رب نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانت شروع پیدائش میں تھی، اس وقت آپ کو ہضم کرنے کی طاقت نہ عطا کی گئی تھی۔ اب بفضل ہی تعالیٰ آپ قوی ہو چکے ہیں اور کھانا پینا آپ کے لیے کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ ہر پہلو پر گفتگو کر گیا، یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا کہ تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ وَقَسَمَہُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا۔ وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ وہ رب سے پوچھ لے، یا پوچھنا بھول گئے، اور اگر آپ نہ بھولتے تو دنیا میں آ کر کیوں کر رنگ لگانا تھا۔ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی، اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی، بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھول گئے، اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، اگر اسی وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا۔ غرض یہ کہ ہماری جو بھول ہے وہ شیطانی اور نفسانی ہوتی ہے، پیغمبر کی بھول رحمانی جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے، شیطان نے حضرت آدم و حوا کو ایک دم نہ بہکایا بلکہ حوا کو پہلے اور آدم علیہ السلام کو بعد میں، اسی طرح اس درخت کو پہلے حوا نے کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ اس کا مقصد تو تھا کہ آدم علیہ السلام صرف جنت سے باہر ہو جائیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے درجے سے گر جائے۔ اس میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر تو آ گئے مگر ان کا درجہ اور زیادہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں بھی بہت زیادہ نکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بالکل محروم نہ ہوئے بلکہ ان کا وہاں سے آنا عارضی تھا، اور وہاں بھیجا گیا جہاں کی خلافت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا یہ شیران کے لیے سبب خیر بنی، یہ شر ان کے لیے جو ہے وہ سبب خیر بن گیا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، یا تو اس میں خطاب آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہے جو اس وقت ان کی پیٹھ میں تھے، یعنی اے سارے انسانوں تم سب نیچے اتر جاؤ، یا 5 چیزوں سے حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان اور مور اور سانپ، خیال رہے ان سب کو اترنے کا یکساں حکم دیا گیا، لیکن ان کی نوعیتیں جو ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔
آدم علیہ السلام اتر کر اپنے دار سلطنت یعنی زمین پر تشریف لائے یا اپنے جسمانی وطن میں آئے، کیونکہ ان کا جسم پاک زمین سے بنا تھا۔ شیطان وغیرہ فساد برپا کرنے کے لیے پردیس میں آیا، یوں سمجھو کہ مسلمان کمانے کے لیے زمین میں بھیجے گئے اور کفار اپنی کمائی فنا کرنے کے لیے۔ یہ بھی خیال ہے کہ شیطان کا یہ نکلنا دوبارہ ہے کہ جس کے بعد جنت میں داخلہ ہی بند ہو گیا۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا ان کا ٹھہرنا جو ہے وہ زمین میں ہی تھا، بعض کا زمین کے اوپر تو بعض کا زمین کے نیچے، جیسے زندہ انسان، اور بعض زمین کے اندر جیسے جنات و سام۔ اور اگر کچھ دیر کے لیے انسان یا مور درخت یا ہوا میں بھی رہے تب بھی وہ زمین پر ہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں زمین پر ہیں۔ غور کیا جائے تو سب چیزیں زمین پر چند طریقے سے رہتی ہیں، کبھی کس طرح سے تو کبھی کس طرح، تو سب کو یہاں سے مختلف مقامات پر بھیج دیا گیا۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی، جس طرح آپ کا جنت میں یہ قیام عارضی تھا، اسی طرح زمین میں رہنا بھی عارضی ہوگا، پھر آپ کو یہاں ہی بلایا جائے گا، آپ مستقل جو ہے جنت میں ہی رہیں گے۔